إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، یہ سورۃ الاسراء کی آیات مبارکہ ہے، آیت نمبر 26 سے لے کے 30 تک. اس میں اللہ ذوالجلال ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق ادا کرو، فضول خرچی اور بے جا خرچ سے بچو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِهَا. فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو، کوئی لینے کے لیے آ جائے تو اس کے ساتھ اچھی گفتگو کیا کرو، جھڑکنا نہیں، اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا، بلکہ اچھی گفتگو کر کے اس کے ساتھ کرنی ہے. اور فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِهَا. اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا رکھو، یعنی بخیلی اختیار کرو، اور نہ ہی فضول خرچی کرو، کھلا کھول دو، بلکہ فرمایا اگر تم ایسے کرو گے تو بعد میں پچھتاؤ گے. اور میرے بھائیو، دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع فضول خرچی، اس کی مذمت اور میانہ روی اختیار کرنے کی فضیلت ہے. ان آیات میں اللہ نے حکم دیا کہ رشتہ داروں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو، فضول خرچی سے رک جاؤ، حد سے زیادہ بخل اور حد سے زیادہ فیاضی سے بھی روکا، لیکن اعتدال کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. آج ہمارا حال یہ ہے، کھانے پینے کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں کہتے ہیں کہ بھائی جتنا چاہو خرچ کر لو، فضول خرچی عام ہو چکی ہے. اللہ ذوالجلال اس کو پسند نہیں کرتے. فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا مومنوں کا تو یہ حال ہے، ان کی تو یہ صفت ہے کہ وہ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، دنیاوی امور ہوں، دینی امور ہوں. فرمایا جب خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور بلکہ فرمایا اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. میرے بھائیو، دوستو، اسراف کہتے ہیں انسان اپنے اعمال سے حد سے تجاوز کر جائے،
کبھی یہ زیادتی تعداد کے لحاظ سے ہوتی ہے، کبھی کیفیت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ حضرت امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو مال اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں ہے، خواہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ قوم لوط کو اس لیے مسرفین کہا گیا کیوں کہ وہ غیر فطری عمل کرتے تھے، اور اسراف کو قرآن کریم نے کئی جگہ پر بار بار گناہ کے معنی میں بھی شمار کیا۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، زیادتی کی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ زیادتی کلام میں بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز میں ہو سکتی ہے، پانی کو ضائع کرنے میں بھی ہو سکتی ہے، اسے اسراف کہتے ہیں۔ جتنی ضرورت ہو اسی لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے، شادی بیاہ ہو کہتے ہیں روز روز تو نہیں شادی کرنی، ایک مرتبہ ہی کرنی ہے، دل کو خوش کر لو۔ وہ دل کو بھی خوش کر رہے ہیں، شیطان کو بھی خوش کر رہے ہیں، اور رحمان کو ناراض کر رہے ہیں۔ فرمایا فضول خرچی کرنے والے وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ ذوالجلال کا نافرمان ہے۔ مال تھوڑا ہو زیادہ ہو، آج کئی لوگ سگریٹ پیتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے، اس کا نہ دین کو فائدہ نہ دنیا کو فائدہ، لیکن کہتے ہیں کیا کریں جی عادت بن گئی ہے۔ میرے بھائی دوست ذرا غور تو کر، تو شیطان کا بھائی بن گیا، تجھے میرے اللہ کے قرآن نے کہہ دیا۔ اسی طرح فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس آیت میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدھی آیت ساری حکمت اور ڈاکٹری ہے، کیونکہ زیادہ کھانے سے انسان کی صحت، بدن اور مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، یہاں تو یہ بھی حکم ہے کہ نیک کاموں میں بھی اسراف سے بچو۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا، فرمایا جب پھل پک جائے ان کا حق ادا کرو، عشر ادا کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ میانہ روی کرنے سے انسان خود بھی صحیح رہتا ہے اور اپنے معاشرے میں بھی اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، لیکن فضول خرچی کرنے سے انسان اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمیں اللہ کا جو مال دیا اللہ نے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کیسے کمایا، کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا۔ لہذا خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا اس دن، جس دن اللہ ذوالجلال کے سائے کے علاوہ، عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے بارے میں پریشان ہوگا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ہر معاملے میں سوچ سمجھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، اسراف اور تبذیر کے کچھ اسباب ہیں۔ دنیا کی حقیقت سے غفلت، بندہ سمجھتا ہے میں نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں نام کمانا ہے، حالانکہ یہ دنیا عارضی ہے۔ آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہم سے پہلے لوگ بھی آئے لیکن آج نظر نہیں آتے۔ اور یہ دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی قیمت
मच्छर के पर जितनी भी होती, अल्लाह किसी काफर को पानी का एक घूंट भी ना देते। लेकिन क्योंकि ये दुनिया आर्जी है, फ़ानी है, हम सब जाने वाले हैं, लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो हर वक्त अल्लाह की फरमाबरदारी करे, फजूल खर्ची से बचे, जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ अपना माल खर्च करे, क्योंकि माल भी अल्लाह ज़ुल जलाल की अमानत है। इसी तरह फजूल खर्च दोस्तों से इंसान को किनारा कश करना चाहिए, क्योंकि दोस्त दोस्त पर असरअंदाज होते हैं। शादी ब्याह हो गई, कई लोग आते हैं मशवरे देने वाले, हाजी साहब ये कर लो वो कर लो, रोज़ रोज़ शादियां नहीं होंगी, लोग क्या कहेंगे, बाहर कुवैत से आया है और इतना फजूल खर्च है। मेरे भाई रोज़ तो आज आपको कहेंगे, लेकिन अल्लाह की नज़र में आप शैतान के भाई बन जाएंगे। इसी तरह मुआशरे के रस्म रवाज, इंसान उनके पीछे चल के फजूल खर्चियाँ करता है, और गौर करना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुकी हैं। खाने पीने के मामले में भी लोग इतना ज़्यादा खा लेते हैं, बाद में कचरे के ड्रमों में फेंक देते हैं। हालांकि देखिए हमारे मुल्क में भी, हमारे मुल्कों में भी बहुत सारे, और दीगर इस्लामी ममालिक में बहुत सारे गरीब और मिस्कीन लोग हैं जो लुकमे लुकमे को तरस रहे हैं, मगर हम अपना खाना ज़ाया कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कपड़ों में, लिबास में, गाड़ियों में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते हैं, और बाज़ औक़ात इस दौड़ में मकरूज़ भी हो जाते हैं, और इस परेशानी में अपने आप को ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत हैं, खूबसूरती को पसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल तकब्बर को पसंद नहीं करते, खुद पसंदी को पसंद नहीं करते, फ़ख्र को पसंद नहीं करते, फजूल खर्ची को पसंद नहीं करते। इसी तरह शादियों पर, खुशियों के मौका पर हमारे यहाँ मेरे भाइयों बहुत सारे रवाज लोगों ने बना लिए हैं। अकीक़े के मौके पर फजूल खर्चियाँ, शादी के मौका पर फजूल खर्चियाँ, और अपने काम जो माल अल्लाह ने दिया है उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, शैतान की राह में खर्च करते हैं। हालांकि इंसान का जो माल है अमानत है, और क़यामत के दिन अगर उसने अल्लाह की राह में खर्च किया, फरमाया क़यामत के दिन बंदा अपने सदक़े के साए के नीचे होगा। लिहाजा हमें चाहिए अपने इस माल को अल्लाह की राह में गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं की खिदमत में खर्च करना चाहिए। लेकिन लोग शादियों और गमियों पर भी खर्च करते हैं, और इसी तरह गमी के मौका पर ये कुल, ये साता, ये तीजा, ये 40वां, और इसी तरह बरसियाँ, और इसी तरह सालगिरह, ये सारी बिदआत हैं। ना अल्लाह ने हुक्म दिया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मगर लोग इस पर अपना नाम ऊपर ऊंचा करने के लिए, नाक ऊंची करने के लिए फजूल खर्ची करते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि पानी के वुज़ू के मामले में भी फजूल खर्ची ना करो, मगर हमारा क्या हाल है, वुज़ू के मामले में भी और घरों के दीगर मामले में भी पानी को भी फजूल खर्च करते हैं, बिजली को भी फजूल खर्च करते हैं। कितनी लाइटें दिन रात चलती रहती हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, मोमिन हर हाल में फजूल खर्ची से बचता है और माल को ज़ाया करने से बचता है। अल्लाह ज़ुल जलाल हमारे हाल पर रहम फरमाए, क्योंकि जिन लोगों ने फजूल खर्चियाँ की उनका अंजाम बहुत बुरा था। इसराफ, गुनाहों, अल्लाह की नाफरमानियों, तब्ज़ीर, हलाल माल को हराम और फजूल कामों में खर्च करने की वजह से कौमें तबाह हो गईं और कौमें गुमराह हो गईं। अल्लाह ज़ुल जलाल हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह दीन की समझ अता फरमाए और इस माल को अमानत समझकर अब अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलियुना फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। या रब्बे करीम हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमें दीन पर इस्तकामत नसीब फरमा। जब तक दुनिया में रहे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखना, और जब हमारी मौत आए अल्लाह मुसलमान करके मारना, और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में रफ़ाकत, आपके सहाबाए किराम, पाकबाज़ सहाबाए किराम, अहले बैत की जन्नत में रफ़ाकत नसीब फरमाना।
یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ مرحومین پر رحم فرما، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یہ بھائی نے لکھا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے دوست حافظ حبیب الرحمن بخاری کے بھائی کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا تھا، اللہ ذوالجلال ان کی بھی مغفرت فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں، مظلوم ہیں، اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ، آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والے احباب بھی اندر